اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ تیسرے اس پارے سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو نشانیاں عطا کیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم، نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں اس کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی۔ یعنی ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے آپس میں، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے۔ ومنہم من آمن، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کفر کیا، یعنی ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ایمان لے کے آیا اور کوئی ایسا ہے جس نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی نہ لڑتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا 100%، ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ لڑتی رہے گی، اور یہی دنیا کا مقصد ہے۔ جس دن حق غالب آ گیا اور باطل بالکل ختم ہو گیا تو پھر دنیا کا مقصد ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے اگر باطل غالب آ گیا اور حق بالکل ختم ہو گیا تو پھر بھی دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اس لیے ہے تاکہ حق اور باطل کی آپس میں کشمکش اور لڑائی ہوتی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود اس کے سوا کوئی۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ ہی اس کو کبھی نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ یعنی قیامت کے دن جو سفارشات ہوں گی، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، مختلف لوگوں سے سفارش کروائی جائے گی، وہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے جس کے بارے میں چاہے گا سفارش کر دے گا، ایسا نہیں۔ جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے، جتنا چاہیں گے اور جب چاہیں گے، جس کے بارے میں چاہیں گے، جتنی چاہیں گے اور جب چاہیں گے، اتنی ہی سفارش ہو سکے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ انبیاء کو کچھ نہ کچھ غیب میں سے کوئی باتیں بتا دیتا ہے جو وہ آگے اپنی امت کو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے جتنا بتا دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے گھیر لیا ہے یا سما لیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ یعنی آسمان و زمین، یہ پورا کاسموس آپ کے سامنے ہے، اس سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ، اس نظام کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور اللہ اسے کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند مرتبے والا اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی گمراہی اور ہدایت واضح ہو گئی جب سے وحی آ گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقے کو،
ایک بہت مضبوط حلقے کو اس نے تھام لیا. لن فصام لہا، یا اس نے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا. لن فصام لہا، وہ کبھی نہیں ٹوٹنے والا، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ایسا مضبوط حلقہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے کس طرف؟ نور کی طرف، یعنی ہدایت کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے ساتھی ہیں. طاغوت سے مراد کیا؟ پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوا. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو اپنی حد سے بڑھ جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. اسی لیے تمام معبودان باطلہ جو اللہ کے مقابلے میں لوگ آتے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ کافر جو ہیں وہ طاغوت کے دوست ہوتے ہیں، اس میں شیطان بھی شامل ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو طاغوت ہیں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر جو بھی مخلوقات ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. یعنی وہ نور ہدایت سے نکال کے ان کو کدھر ڈال دیتے ہیں؟ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جنرل کچھ باتیں کی، انبیاء کے بارے میں ذکر کیا. آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے یعنی جو عمدہ ترین اور سب سے فضیلت والی آیت ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے معاملے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اور کیوں اس نے جھگڑا کیا؟ کس چیز نے اس کو جھگڑے پر ابھارا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی تھی. اس سے پتہ چلا کہ بادشاہت اور مال آنے سے انسان سرکشی کرتا ہے. آگے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو بالکل کھلا کر دے، جو بندہ جتنا چاہے اس کو وہ مل جائے، تو لوگ دنیا کے اندر بغاوت کرنا شروع کر دیں، بہت فساد پھیلنا شروع کر دیں. تو اس کو اللہ نے بادشاہت دی، اور اس نے کیا کیا؟ بجائے یہ کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا، اس نے اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے ساتھ بغاوت شروع کر دی. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس شخص نے کہا، اس بادشاہ نے کہا، اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا نام نمرود تھا. اس نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. کیسے مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک شخص کو بلایا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا. اور اسی طریقے سے ایک وہ بندہ جس کو موت کی سزا دینی تھی، دل ملنے والی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. استغفر اللہ. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا اچھا یہ والی بات ہے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، پس اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر تو مغرب سے نکال کے دکھا. میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھانا پھر پتہ چلے. فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں تو وہ کافر حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش رہ گیا، سپیچ لیس ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. او کالذی مر علی قریۃ، اب اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کی مثال دے رہے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مثال جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی بالکل ویران ہو چکی تھی، اس میں کوئی زندہ نہیں تھا، کھنڈرات تھے. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. ایسے ہی گمان کیا کہ کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا، کیونکہ ایمان تو تھا. بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام عزیر تھا، عزیر علیہ السلام. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا. تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا بستی بالکل کھنڈرات، تو اس نے کہا کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مردہ رکھا، یعنی ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے، 100 ایئرس کے لیے. ثم بعثه، پھر اس کو اٹھایا، زندہ کر دیا. قال کم لبثت، اللہ نے اس سے پوچھا تم یہ بتاؤ کتنی دیر تک تم رہے ہو، یعنی اس حالت میں سوتے رہے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا یا تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اس سے پتہ چلا، مفسرین بیان کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ عزیر علیہ السلام ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کی صراحت موجود نہیں ہے. بہرحال یہ جو بھی شخص تھے یہ نبی تھے اللہ کے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے نا.
ڈائلاگ ہو رہا ہے. قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ نے کہا آپ تو بلکہ 100 سال اس حالت میں رہے. فانظر الى طعامك وشرابك، آپ اپنے کھانے پینے کو دیکھیے. لم يتسنى، وہ بالکل بھی سڑ نہیں گیا، یعنی بالکل اپنی صحیح حالت میں ہے. وانظر الى حمارك، لیکن آپ اپنے گدھے کو دیکھیے. ولنجعلك، یعنی وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ مر گیا تھا لیکن کھانا بالکل ٹھیک تھا اور وہ خود بھی بالکل ظاہر ٹھیک تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے بنائیں گے ایک نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ تو ہڈیوں کی طرف. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا. کیونکہ ان کا سوال کیا تھا، ان کی کنفیوژن کیا تھی؟ کنفیوژن نہیں تھی، بلکہ اصل میں مفسرین بیان کرتے ہیں وہ اپنا دل کا اطمینان چاہتے تھے. آگے بھی ذکر آئے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. تو انہوں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ اس مردہ بستی کو زندہ کریں گے. تو اللہ نے ان کو کر کے دکھا دیا. وانظر الی العظام، آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم اسے پہناتے ہیں گوشت. فلما تبین له، پس جب واضح ہو گیا اس کے اوپر. قال اعلم، اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا، میں نے جان لیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں اس سے جو لیسن ملے گا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے، تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پہ. قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ 4 من الطیر، تو اللہ نے کہا پھر ایسا کیجئے کہ آپ 4 پرندے پکڑیے. فصرہن الی، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، پہاڑ کے مختلف حصوں پہ، یہ مختلف پہاڑوں پر ان کے ٹکڑوں کو رکھ دیجئے پھیلا کے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ، اور جان لے، یقین کر لے، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بہت زبردست، غالب اور حکمت والا. تو ہوا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو سیدنا عزیر کا جو واقعہ واللہ عالم یہ قرآن مجید میں ذکر کیا، اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کچھ ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے 100% کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، یعنی اللہ کی قدرت پر ان کو یقین ہو جاتا ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ کئی دفعہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے ذاتی طور پہ یہ تقاضا کر لے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا سائن دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے، تو اس کے کوئی بری بات نہیں ہے. اگرچہ اس کو اپنا رویہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے دل کو اطمینان کرنا چاہتا ہوں. اس کو رویہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایکسپیرینشل نالج کے لیے، ایکسپیرینشل ایویڈنس کے لیے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے ملٹیپل ایویڈنسز ہیں، لاجیکل ایویڈنسز بھی ہیں، ریولیشن بیسڈ ایویڈنسز بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ایکسپیرینشل ایویڈنسز بھی، یعنی انسان کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. پھر فطری آرگیومنٹ بھی ہے، ہماری فطرت بھی ظاہر ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، انگرینڈ ہے. تو کبھی کبھی اس طرح کا تقاضا کر لینا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ پورا بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ پورا کرے، کبھی کبھی اللہ پورا بھی کر لیتے ہیں، جیسے انبیاء کے ساتھ ہوا. آگے بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ آئے گا، اس کا ذکر ہوگا. تو اس طرح کا تقاضا کرنا کوئی غلط نہیں ہے، پرووائڈڈ اف انسان کا مقصد صرف دل کا اطمینان ہو، اور وہ بھی یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ سے کہ اب اللہ ضرور کر کے دکھائے گا، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے. تو آپ اللہ سے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، اس کو رویہ نہیں بنانا چاہیے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، آگے نا سیدنا زکریا کا ہم پڑھیں گے تو سیدنا زکریا نے بھی اللہ سے تقاضا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی بنا. اس سے پتہ چلا مختلف انبیاء نے یہ ذکر کیا اور اللہ نے ان کی ان باتوں کو پورا بھی کیا. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثل ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو اگر آپ 7 کو 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہو 700 ٹائمز، یعنی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ اللہ اس کو 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں تک انف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنسیریٹی کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا سکتا ہے.
واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اچھا، جو پیچھے سے واقعہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سیدنا ابراہیم نے جیسے تقاضا کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے کہا ایسا کرو، پرندوں کو پکڑو، ان کو مارو، اور مارنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے مختلف دور جگہوں پہ، پہاڑ کے اوپر رکھ دو، مختلف مقامات پر الگ الگ کر کے، ان کو آپس میں مکس کر کے الگ الگ مقامات پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، تو بلاؤ گے وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے آ جائیں گے، زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو یہ کر کے دکھا دیا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہ جو آیات ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صدقات کی ترغیب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اب صدقے کے آداب کا ذکر ہو رہا ہے اگلی کچھ آیات تک۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ ہی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کے بعد جس بندے کو انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں، نہ اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دینا ہو۔ یعنی اگر ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اچھی بات ہی کہہ دے کسی کو۔ ایک بندہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دو، کوئی نصیحت کر دو، فائدہ ہو جائے گا۔ اور فار ایگزامپل اگر وہ انسسٹ کر رہا ہے اور آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، معاف کر دو۔ اسی لیے آگے آتا ہے نا ولا تنہرہما، ولا یعنی قرآن مجید میں آگے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک اور جگہ پہ کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب کوئی مانگنے والا ہے اس کو ڈانٹو نہ، اس کو جھڑکو نہ۔ تو اگر واقعی کوئی بندہ آپ سے مانگ رہا ہے تو اگر آپ نے نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن اس کو ڈانٹنا اور غصہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو پروفیشنل بیگرز ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے وہ ایک بہرحال ایک معاملہ فرق ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ویسے مجبور ہے اور وہ مانگ رہا ہے، تو ایسے بندے کو اگر آپ دے نہیں سکتے تو اچھی بات کہہ دیں یا اس کو درگزر کریں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بہت ہی حلم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق، اس کی مثال ایسی ہے اس شخص کی، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں رکھتا وہ اللہ پر ایمان اور نہ آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب آپ مال دے کے صدقہ جتلاتے ہو تو آپ کا پھر مال ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے بھی، تب بھی انسان کا صدقہ ضائع ہوتا ہے جب انسان ریاکاری کی وجہ سے خرچ کرے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، فمثلہ، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک صاف پتھر جیسی ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، اس پر تیز بارش برستی ہے، یعنی اس پر تیز بارش برسی، فترکہ صلدا، تو اسے چھوڑ دیتی ہے بالکل صاف۔ مثال کے طور پہ اللہ کہتے ہیں ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اب کیا ہوگا، بارش پڑے گی، اس سے کیا ہوگا، وہ مٹی بالکل صاف ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ تو مثال، جو بندہ صدقہ دے کے دکھاوا کرتا ہے یا پھر تکلیف دیتا ہے کسی کو، احسان جتلاتا ہے، اس کا بھی ایسا ہے کہ اس نے کیا کیا، یعنی اٹس ناٹ فروٹفل، وہ بالکل جس طریقے سے اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زمین سے کچھ اگتا نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی اس صدقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، یعنی اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اٹس فروٹلیس۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اب اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال دیتے ہیں جو وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، کس چیز کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کو ثابت رکھتے ہوئے، کمثل جنت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے، بربوۃ، کسی بلند جگہ پہ، اصابها وابل، اس پر تیز بارش پڑی، فآتت اکلها ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا، فإن لم يصبها وابل فطل، پھر اگر تیز بارش نہ پڑی تو پھواری کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ نے ایک
پیرابل دی، ایک مثال دی. اللہ نے کہا کہ مومن جب خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہے جو کسی بلند جگہ پر ہے، کسی اونچی جگہ پہ ہے. اب وہاں پہ جب بارش پڑے گی تو آبویسلی کیا ہوگا، فوراً سبزہ ہوگا، اس میں سے فروٹس آئیں گے، اس کو فائدہ ہوگا. اور فار ایگزامپل اگر بارش نہ بھی پڑے پھر بھی کیا ہوگا، ہلکا سا شاور بھی پڑ جائے تو اس کے باوجود وہ کیا ہوگا، اس میں بہت زیادہ وہ زرخیز ہونے کی اس کے اندر ایبلٹی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مومن تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے نا بہت فروٹفل ہوتا ہے، جبکہ کافر جتنا مرضی خرچ کر لے، تیز سے تیز بارش ہو جائے تو جس طریقے سے پتھر سے مٹی صاف ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، فاصابہ اعصار، یہ کمزور ہوں، فاصابہ اعصار فیہ نار، تب اس پر ایک بگولا آ پڑے، اس میں آگ ہو، فاحترقت، اور وہ باغ پورا کا پورا جل جائے. کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں پہ اللہ نے ایک اور پھر مثال دیکھیں، بار بار اللہ مثالیں دے رہے ہیں اس بات پہ ایمفیسس کرنے کے لیے کہ صدقے میں سنسیرٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اللہ نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے، اب دوبارہ اللہ نے منافق کی مثال دی ہے، وہ بندہ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، کہ اس بندے نے کیا کیا، اپنا ایک باغ لگایا، اس پر خوب خرچ کیا، اس کے اندر بہت باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، بڑا فروٹفل باغ ہے. اب وہ بیچارہ جب بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد، اور اس کے بھی بچے چھوٹے ہیں، اب اس کو ظاہر اس باغ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کے بچے کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک آگ کا بگولا آتا ہے، ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس سے پورا کا پورا باغ جل کے بالکل صاف ہو جاتا ہے. اب وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور بچے چھوٹے ہیں، بچے اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے. ان ادر ورڈز اس کا سب ختم ہو گیا، اس کی ساری پراپرٹی سب کچھ ضائع ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک بندہ صدقہ دینے کے بعد کسی کو تکلیف دیتا ہے یا اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جو اس نے مال پہ بہت زیادہ محنت کی، پیسہ لگایا، ایفرٹ کی، ظاہر ہے وہ پیسہ اس نے ایفرٹ سے کمایا، لیکن جب اس کو فائدہ لینے کی باری آئی، باری آئی جیسے کہ بوڑھے بندے کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوا، اس مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بالکل زیرو ہو گیا. یہ اللہ نے اس کو مثال دی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، جو پاکیزہ مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، زمین کا بھی حق ادا کرو، زمین کا آپ کو پتا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، یعنی زمین سے مراد جو پیداوار ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ ہوتی. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو. کیا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، صدقات یا زکوٰۃ دیتے ہو، تو گندی چیزیں نہ دیا کرو، اچھی چیز دیا کرو. ایسی چیز نہ دیا کرو جو تم خود کبھی اپنے لیے پسند نہیں کرو گے، تو اچھی چیز دو. اس سے پتہ چلا آگے بڑھے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ انسان تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نہ خرچ کرے جو اس کو پسند ہے، جو اچھی چیز ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوبیوں والا. تو اس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے اس لیے تم ردی سی فضول سی چیز اللہ کو دے دو. نہیں، ایسی بات نہیں، اچھی چیز دو، اللہ تعالیٰ قدر کریں گے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، یعنی غربت سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اپنی بخشش کا، وفضلا، اور فضل کا. یعنی صدقہ دینے کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال کم ہوگا، شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ صدقے سے مال کم ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس سے حکمت دے دی گئی یقیناً اسے بہت بھلائی عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے سوائے عقل والے لوگ. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی صدقہ یا تم کوئی نظر مانو گے، کوئی بھی نظر مانو گے، فان اللہ یعلم، تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے.
وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یعنی کہنے کا مطلب کوئی تم نیکی کا کام کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے چھپا ہوا، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے اور اللہ قدر کرنے والے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ دو اعلانیہ طور پہ تو وہ اچھی بات ہے. وان تخفوها، اگر تم اس کو چھپا دو، وتؤتوها الفقراء، اور چپکے سے جا کے کسی فقراء کو دے دو، فهو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اگر انسان لوگوں کے سامنے صدقہ دے دے پھر بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پرابلم کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ ریاکاری کا ڈر ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایک ڈینجر بھی ہے، وہاں پہ ایک خطرہ بھی ہے. لیکن اگر آپ چھپ کے کرو گے اور چھپ کے فقراء کو جا کے مال دے دیتے ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ تقوی ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کرے گا تمہارے گناہوں میں سے کچھ، اور تمہارے کچھ گناہ تم سے دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے اوپر، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے. جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہاری اپنی جانوں کو ہوتا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھی مال خرچ کرو گے، یوفا الیکم، یہ جو تم خرچ کرتے ہو، یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا ملے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور کبھی بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اسی لیے اس مال سے فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب تم صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرو گے. للفقراء، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کس لوگوں کو مال دینا چاہیے. فقیر کون ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ آگے. جو اصل ڈیزرونگ ہے، جس کو ہمیں پیسے دینے چاہیے یا جس کی مدد کرنی چاہیے، وہ کون شخص ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقراء کے لیے، وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، یہ روک دیے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی. یحسبهم الجاہل، ایک ناواقف شخص سمجھتا ہے، اغنیاء، کہ وہ بڑے غنی ہے، من التعفف، سوال سے بچنے سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے کما نہیں سکتا، لیکن وہ کبھی مانگتا بھی نہیں ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی کنڈیشن کو چھپا کے رکھتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، لیکن حقیقت میں بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے. تعریفہم بسیماہم، لیکن تو ان کے چہرے سے ان کو پہچان لیتا ہے. لیکن ایک صاحب بصیرت شخص، ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ ضرورت مند ہے. وہ منہ سے نہیں کہتے، کبھی بھی وہ ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے چہرے پر بعض اوقات ہو سکتا ہے فقر کی علامت ہو، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہو جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہو کہ واقعی بندہ ضرورت مند ہے. لا يسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتا لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، پیچھے نہیں پڑ جاتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اشارتاً کوئی بات کر دے ضرورت کی تو کر دے، ورنہ وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر، تو یہ وہ بندہ ہے جس کو دینا چاہیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال سے، فإن اللہ به علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، ظاہر کر کے اور چھپا کر. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین یأکلون الربا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مال کی بات کر رہے ہیں، تو صدقات کے بعد اب اللہ تعالیٰ ربا کی بات کریں گے، انٹرسٹ کی بات کریں گے. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر، جس کے جو خبتی ہو گیا ہو، جس کے جو ہے فیکلٹیز کام کرنا بند ہو گئی ہوں، کیوں؟ شیطان نے اس کو چھوا ہو. تو یہ تخبط، خبتی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا عقل کام نہ کرے. تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پاگل ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی حالت ایسی ہوگی. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیوں اللہ ان کو پاگل کر دے گا اور پاگلوں کی طرح کھڑا کروائے گا قیامت کے دن؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح. اب یہ بڑی لاجیکل، انہوں نے اپنی طرف سے لاجک لگائی. کیا لاجک لگائی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، آپ مال انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ریٹرن ملتا ہے سود میں. آپ نے پیسہ دیا اور اس کے بدلے آپ کو ریٹرن ملا سود کی صورت میں. جب آپ
پیسہ تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ لگا رہے ہیں, اور آپ کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ پیسہ. تو انہوں نے کہا یہ تو ایک ہی چیز ہے. اللہ معاف کرے. تو اللہ نے ان کی اس فضول لاجک کا جواب نہیں دیا, بلکہ کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور حرام کر دیا ہے سود کو. بس اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. اس کی تمہیں لاجک سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ غلط بات. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ, پس جسے پہنچے کوئی نصیحت, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے, فانتہا, پھر وہ باز آ گیا, فلہ ما سلف, تو اس کے لیے ہے جو کچھ ہو چکا. یعنی اگر پیچھے اگر آپ نے کوئی سود کا معاملہ پہلے کیا تھا تو چلے اللہ نے وہ معاف کر دیا, کیونکہ اب حکم حرمت کا نازل ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ عَادَ, اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا, جو پھر لوٹے. کیا مطلب وَمَنْ عَادَ کا مطلب ہے جس نے دوبارہ, جو لوٹے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے دوبارہ یہ کام کیا حالانکہ حرمت نازل ہو جانے کے بعد, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات, اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ صدقات پر ایک یعنی ایک سوشل ویلفیئر کے کانسیپٹ کے ساتھ, یعنی وہ اس میں سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ انگرینڈ ہے اور اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ یعنی ڈفرینشیٹ کرتی ہے اسلامک سسٹم کو, اسلامک اکنامک سسٹم کو کس سسٹم سے, جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کی, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کی, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. چھوڑ دو یہ ٹرانزیکشن جتنی ہے اس کو چھوڑ دو, یہاں پہ رک جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے نہ چھوڑا اس کو, فَأْذَنُوا, تو خبردار ہو جاؤ, بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے, لِعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم نے توبہ کر لی, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے. کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک کانٹریکٹ ہوا ہے سود کا, انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ ہے, اب آپ نے کیا کیا, حکم نازل ہو گیا, اب آپ نے اس کو یہیں پہ چھوڑ دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی ایکسٹرا اماؤنٹ جو انٹرسٹ والی اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے واپس نہیں لینا کیونکہ وہ اب حرام ہو گئی, لیکن آپ اپنی پرنسپل اماؤنٹ ہے جو آپ نے انیشلی انویسٹ کی ہے, کسی کو قرضے پہ دی, آپ اتنی واپس لے سکتے ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر کوئی ہو مجبور, کوئی مشکل میں ہو, تنگی میں ہو, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو ضروری ہے کہ جب تک اس کے لیے آسانی نہ ہو جائے تب تک اس کو مہلت دو. اسے پتہ چلا کہ مقروض جو شخص ہے اگر واقعی اس کا جینون کیس ہے اور جینونلی وہ پے نہیں کر سکتا تو ضروری ہے کہ آپ اس کو مزید مہلت دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا, اگر تم اس کو معاف کر دو, صدقہ کر دو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور تم ڈرو اس دن جس دن تم لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثم توفا, یعنی اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے. ثم توفا كل نفس ما كسبت, پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ مال کے لین دین کے معاملات, یہ ایٹیکیٹس اور مینرز ذکر کر رہے ہیں, خاص طور پہ قرضے کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, جب تم ایک مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو, فاکتبوہ, اس کو لکھ لیا کرو. جب بھی کوئی معاملہ ہو ادھار کا تو اس کو لکھنا ضروری ہے, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان انصاف کرنے والا کاتب. کیا مطلب ہے؟ کہ لکھنے والا جو ہو وہ انصاف کرنے والا, اور چاہیے کہ لکھے کاتب جو لکھنے والا ہے بالعدل, انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, اور لکھنے والا انکار نہ کرے, ان یکتبا, کہ وہ لکھے, کما علمہ اللہ, جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا. یعنی لکھنے والا جو ہے, اس سے مراد ہے پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں نا, اسکریونرز ہوتے ہیں, یا پھر آپ سمجھ لیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے ہمارے یہاں اشٹام فروش ہیں. تو جب بھی کوئی لین دین ہو قرضے کا معاملہ تو اس کو لکھواؤ, اور پروفیشنلی اگر ہو سکے تو بہتر ہے. اور جس بندے کو اللہ نے سکھایا کہ وہ لکھنا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے, جی نہیں میں نہیں آپ کی ہیلپ کروں گا, نہیں, اس کو چاہیے کہ وہ اس میں مدد کرے ان کی, اور وہ انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, اور نہ انکار کرے لکھنے والا,
لکھنے سے، ان یکتبہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل الذی علیہ الحق اور جس پر قرض، جس پر حق ہے یعنی جو مقروض ہے وہ لکھاتا جائے۔ تو اصل ذمہ داری کس کی ہے لکھوانے کی؟ جو مقروض ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لکھواتا کون ہے؟ جس بیچارے نے پیسے دیے ہوتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے، تو وہ بیچارہ کنسرنڈ ہوتا ہے یار لکھ لیتے ہیں، تو جو جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کل کو میں پکڑا جاؤں گا۔ حالانکہ الٹا ہے، قرآن مجید میں حکم اس کے اوپر جس نے پیسے لیے وہ پیچھا کرے کہ جی میں لکھوانا چاہتا ہوں، لکھو، اور بالکل صاف صاف لکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی وہ خود لکھوائے اور خاص طور پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پھر اگر ہے وہ شخص جو مقروض ہے، سفیہن بے عقل، اگر مقروض شخص بے عقل ہے، بچہ ہے، او ضعیفن، سفیہن سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو بھی مالی معاملات کا اتنا پتہ وغیرہ نہیں ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل یا اس کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، فلیملل ولیہ بالعدل تو چاہیے کہ اس کا گارڈین، اس کا ولی وہ لکھوائے انصاف کے ساتھ۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم اور اس معاملے کے اندر اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ تو اب تک خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ لکھا جائے اور لکھنے کے ساتھ 2 بندوں کو گواہ بنایا جائے، اور ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھا جائے۔ اب اگر کوئی بندہ لکھوا نہیں سکتا تو وہ کیا کرے؟ اس کا گارڈین لکھوا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 مرد گواہ نہیں بن سکتے تو پھر کیا کریں؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پھر اگر نہ ہوں 2 مرد، یعنی 2 مرد اویلیبل نہیں ہے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء جن کو تم گواہ پسند کرو، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری 2 عورتیں کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ ان میں سے ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو یہاں پہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ یہ ہمارے یہاں بڑا اللہ معاف کرے کیا کہا جاتا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ اس کی جو ہے گواہی جو ہے وہ مرد کی نسبت عادی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر معاملے میں ایسی بات نہیں ہے، صرف اس معاملے میں ایسی ہے، اور اس کی اللہ نے وجہ بتا دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ معاف کرے اس کی حیثیت کم ہے، اللہ نے کہا کہ عورتیں عام طور پہ اس معاملے کو بھول جاتی ہیں تاکہ اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بھئی آپ مجھے خود بتائیں، مالی معاملات خود بھی آپ لوگ ماشاءاللہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر مالی معاملات کا آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کی بیویوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اب آپ کی کوشش، اور مرد ہی مالی معاملات کون ڈیل کرتے ہیں؟ زیادہ تر مرد ڈیل کرتے ہیں آپس میں۔ بھئی آپ جب بزنس کرنے جاتے ہیں کیا آپ اپنی بیگم سے کہتے ہیں تو آگے بڑھ کے بزنس کر؟ آپ کہتے ہیں، بلکہ بیگم آپ سے کہتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کریں۔ مردوں کے ساتھ ڈیلنگ مرد ہی کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے نا۔ نیگوشیشن پورا ایک آرٹ ہے اور وہ مردوں کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایک بہت assertive ہونا پڑتا ہے اور خواتین نہیں کر سکتی۔ خواتین کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے وضاحت بھی کر دی آگے کہ وجہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کو بھول جاتی ہیں، اس وجہ سے کہا کہ 2 عورتیں ہو جائیں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد کرا دیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ یہ صرف اس معاملے میں، کئی ایسے معاملات ہیں، بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عورتوں، جو مردوں کے معاملات ہیں اس میں مردوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور جہاں عورتوں کی بات ہے وہاں پہ عورتوں کی اہمیت۔ مثال کے طور پہ آپ پتہ یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے، دودھ پلانے والا مسئلہ، اگر ایک عورت کسی لڑکے کو، کسی بچے کو دودھ پلا دے، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ اس کا اپنا نہ ہو، کسی اور کا ہو، جیسے رضائی مائیں ہوتی ہیں، تو اگر فار ایگزامپل کل کو بھول ہو جائے تو اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، ایک عورت کہہ دے کافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، مسئلہ پیش آیا، ایک میاں بیوی تھے، ان کے آگے بچے تھے، وہ ایک کسی بوڑھی عورت کو ملے تو اس عورت نے کہا تم دونوں آپس میں کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا تم شادی شدہ کیسے ہو سکتے، تم دونوں بہن بھائی ہو۔ کہتے کیا مطلب بہن بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ ایک عورت نے کہا، ایک عورت تھی، انہوں نے کہا جی ہماری تو شادی ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آپس میں ریلیٹڈ نہیں تھی۔ عربوں کے ہاں یہ بہت عام تھی، کامن بات، کہ دائیاں ہوتی تھی، جیسے آپ پتہ نا حلیمہ سعدیہ، وہ دائیاں ہوتی تھی پروفیشنل، وہ آ کے دودھ پلاتی تھیں۔ اب وہ بچے آپس میں کیا تھے، بہن بھائی بن کے، اب ان کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آگے کہا، اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا، اس خاتون نے کہا تم کیسے آپس میں رہ سکتے، تمہیں علیحدہ ہونا پڑے گا۔ ان کو پھر علیحدہ ہونا پڑا، سبحان اللہ۔ امیجن کریں کہ ایک عورت کے کہنے پر ہی، وہاں پہ کہاں 2 مرد آئے، وہاں پہ کوئی بات نہیں تھی کہ 2 مردوں کو لے کے آئیں جی، وہ کوئی ایسی بات، ایک عورت نے کہہ دیا، بات مان لی گئی۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں عدل ہے۔ یہ بحثیں ہیں نا کہ جی عورت کی، یہ فضول بحثیں، یہ ان لوگوں کی بحثیں ہیں، اللہ معاف کرے، جن کو اسلام کی اسپرٹ کا، اسلام کے جو ہے وہ فلسفے کا نہیں پتا، اللہ معاف کرے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اللہ کہتے ہیں اور گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔
گواہی کے لیے. جب گواہی کے لیے کسی وقت مسئلہ ہو جائے, پھڈا ہو جائے اور گواہوں کو بلایا جائے, 2 گواہ ہے کہ آؤ, تو یہ رکھے نہیں یہ ہم نے گواہی نہیں دینی, نہیں, تم گواہ ہو تو تمہیں گواہی دینی ہے, ان کو انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ, اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو, خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایک مقررہ مدت تک. یعنی مالی لین دین چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس میں لکھنے کی سستی نہ کرو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بھائیوں اور میری بہنوں, یہ میری نصیحت یاد رکھیں, جہاں پہ ہم سینسٹیو ہوتے ہیں اور کنسرنڈ ہوتے ہیں نا کہ ہم نے مالی لین دین کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے, خاص طور پہ جب معاملہ ہو کسی نان رشتہ دار, نان ریلیٹو کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یہ لکھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا جگری یار ہے, پھر بھی ضروری ہے. کیا کریں؟ اللہ کہہ رہے ہیں چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھو. یہاں پہ مروت کا خیال نہیں رکھنا آپ نے, اللہ معاف کرے. اسی طرح کی مروتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کل کو لڑائیاں ہوتی ہیں اور بھائی بھائی کے منہ نہیں دیکھتا اور بہنیں بہنوں کے منہ نہیں دیکھتی ہیں. اللہ معاف کرے. ماں باپ کے درمیان لڑائیاں, یعنی بچوں اور باپ کے درمیان لڑائی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی خاندانوں میں اللہ معاف کرے ایسی لڑائیاں دیکھی ہیں, صرف اس بات سے کہ جب لکھنے کی باری آئی تھی تو انہوں نے کہا او نہیں جی ہمیں کون کیا ہمیں اعتماد نہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور اس طرح کہہ کے انہوں نے لکھا نہیں, اور بعد میں جناب کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ اور پتہ نہیں کیا, اللہ معاف کرے. تو اس معاملے کے اندر چاہے آپ کا جگری یار ہو, سگا بھائی ہو, اگر معاملہ لین دین کا ہے اور قرضے کا ہے, لکھیں اس کو اور کہیں یہ اللہ کا حکم ہے, اور 2 گواہ بنائیں, ایسے گواہ جو عادل ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے. ذالکم اقسط, اب دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں, یہ بات کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا, یہ زیادہ انصاف ہے, اور یہ زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے اللہ کے نزدیک, اور زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم شبے میں نہ پڑ جاؤ. کیا مطلب ہے کہ اس میں بہت فائدے ہیں. ایک تو انصاف کے اعتبار سے زیادہ, یعنی انصاف کے قریب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک خاص طور پہ جب آپس میں جو کوئی شبہ پڑ جائے, کنفیوژن ہو جائے, اس حوالے سے یہ چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم, اس کے سوائے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو. ہاں اگر کیش ٹرانزیکشن ہے تو وہاں پہ آپ کو obviously لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ہر چیز لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ نے یہاں پہ لین دین کیا تو اس کی ضرورت نہیں. ہاں لیکن قرضے کی بات ہوگی کہ جی ہم 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد واپس کر دیں گے, تو اس کو لکھو. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, اگر کیش ٹرانزیکشن ہے اور ہاتھوں کا لین دین ہے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نہ لکھو. واشهدوا اذا تبايعتم, اور جب بھی تم کوئی سودا کرو تو تم گواہ بنا لیا کرو. ولا يضار كاتب ولا شهيد, اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. وان تفعلوا, اگر تم نے تکلیف دی, اگر تم یہ کرو گے, فانه فسوق بكم, تو یہ بے شک تم پر گناہ ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ويعلمكم اللہ, اللہ تمہیں سکھاتا ہے. واللہ بكل شيء علیم, اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم ہو سفر پر, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا, فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو گروی رکھنا چاہیے قبضے میں. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو رہن رکھ لو, مقبوضہ جو قبضے میں ہو. یعنی اگر آپ سفر میں ہو, وہاں پہ اب لکھنے کا آپ کے پاس کوئی ٹائم بھی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس کوئی سورس ہے یہ لکھنا, کیونکہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. آج کل تو ہر بندہ لکھ سکتا ہے ماشاءاللہ, موبائل یوز کر سکتا ہے, اس پہ کوئی ایویڈنس رکھ سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, بڑے طریقے ہیں. اس زمانے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہر بندے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا لکھنے پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو تو پھر اس وقت کیا کرو, آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی چیز گروی رکھ لو, رہن رکھ لو اپنے پاس. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اس سے چاہیے کہ وہ لٹا دے اس کی امانت. تو امانت میں خیانت نہیں کرنی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور ڈرو اللہ سے, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے, اپنے رب سے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو اسے چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وان تبدوا ما فی انفسکم, اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے. او تخفوہ, یا تم اسے چھپاؤ. یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تو تم سے اس کا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء, پھر جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول ایمان لے کے آئے جو کچھ اس کی طرف اتارا گیا, اور اسی طریقے سے ان کے رب کی طرف سے, اور اسی طریقے سے مومن بھی ایمان لے کے آئے. رسول سب سے پہلے ایمان لے کے آتا ہے, اور اس کے بعد مومن ایمان لے کے آتے ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ جس طریقے سے
ایک عام بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے، رسول کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ کانسیپٹ بڑا پایا جاتا ہے کہ جی وہ جیسے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جی یہ یقین آ جائے تو پھر آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ کہتے جی یہ جو عبادت کرنا نا یہ اصل میں ان لوگوں نے کرنی ہے جن کو جو بیچارے جو ابھی جن کا ایمان کمزور ہے۔ جب آپ معرفت کی ایک خاص لیول پہ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سو کالڈ ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹریم لیول کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں جی یہ تو بیچارے گناہ گار لوگوں کے لیے نمازیں، میرا اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اللہ معاف کرے کبھی بھی یقین کی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکے، وہ تو بیچارے عبادات کر کر کے ان کا برا حال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ دھوکے ہیں، اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ جب سورہ آئے گی نا وہ سورہ احزاب، تو وہاں پہ بھی میں اس مسئلے کو دوبارہ ذکر کروں گا، وہاں پہ کچھ آیات ہیں اس حوالے سے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، تیری بخشش چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا۔ اب یہ دیکھیں یہ والی آیت ذرا سمجھ لیں، یہاں پہ اللہ نے کہا لا نفرق بین احد، مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ پہلے ہم نے تلک الرسل فضلنا پڑھا، سب سے جب آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کچھ رسولوں کو فضیلت دی ہے بعض پر بعض، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فضیلت دی، اسی طریقے سے اولو العزم پیغمبر ہیں ان کو فضیلت دی گئی۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم فرق نہیں کرتے، کیا مطلب ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ سمجھیں۔ دیکھیں نبیوں کے درمیان کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ماننا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے یعنی فلاں فلاں نبی دلیل کی بنیاد پر وہ فضیلت والے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، یہ کہنا اور ان کو آپس میں کمپیریزن کرنا، مقابلے کرنا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیچرلی ایک رسول کو آپ ہلکا کر دیتے ہیں، دوسرے کو اونچا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کہیں ہمارے ہاں اللہ معاف کرے نعتوں میں یہ بہت کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں جی کوئی یوسف سے پوچھے کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، یہ بڑا مشہور ان کا ایک نعت ہے، اس کے اندر سے انہوں نے یہ بات کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہمیں پتہ ہے وہ بہت زیادہ تھا، یقیناً ظاہر ہمیں محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن دیا تھا، ان کی فضیلت اس معاملے میں۔ اب آپ کمپیریزن کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ نے کہا حسن یوسف اور حسن رسول اللہ، حسن رسول اللہ بہت اونچا ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ نے اس کو انڈرمائن کر دیا۔ تو ایسے کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا لا نفرق بین احد من رسول، اس کا مطلب یہ ہے کبھی بھی رسولوں کے درمیان ہمیں کمپیریزنز نہیں کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، انا خیر من یونس بن متہ۔ یونس کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ان سے غلطی ہو گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ذرا چھوٹے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی تو بہت بلند ہے، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی تم میں سے کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اور بھی کئی احادیث۔ تو فضیلت کا ہونا اور ان کو ایک خاص مقام ملنا، اس میں کوئی بری، اس کو تو ماننا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن کمپیریزنس نہیں کرنا۔ وقالو، اچھا آگے چل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ، کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا اور اس پر عذاب ہے جو اس نے کمایا۔ تو اچھے عمل کریں گے تو اسے اجر ملے گا اور برے کریں گے تو عذاب ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم کوئی غلطی کر لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جیسا تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر، دین کو ہمارے لیے مشکل نہ بنا دے، ہمارے لیے دینی احکامات آسان رکھیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے پہلے جو تھے قومیں تھیں ان کے اوپر دینی احکامات کافی مشکل تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا ایسا بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد کر ہماری کافر قوم کے خلاف۔ یہ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے، اور اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 3rd سینچری یعنی 3rd ہجری کو جنگ بدر کے بعد مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا نجران سے، عیسائیوں کا، کرسچنز کا، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کی، ان کے اسکالرز بھی تھے اس کے ساتھ، تو ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ آل عمران نازل کی، اور یہ سورہ آل عمران میں پھر
تقریباً آغاز کی کافی آیات جو ہیں وہ عیسائیوں کے حوالے سے ہے. تو پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہوتا رہا، سورہ آل عمران میں خاص طور پہ عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا، اور اسی طریقے سے سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی زیادہ تر ڈسکشن جو ہوگی وہ کرسچنز سے ریلیونٹ ہوگی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جنرل ڈسکشن کریں گے اہل کتاب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور دوسروں کو سنبھالنے والی اور قائم کرنے والی ذات ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتاری تورات اور انجیل. من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی قرآن مجید سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کیا. وانزل الفرقان، اور اس کے بعد کیا کیا؟ فرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن کو. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست بدلہ لینے والے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوئی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان پر. وہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے، تمہیں شکل دیتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، بہت زبردست اور حکمت والا ہے، بہت زبردست حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب کو. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات ہیں. ہن ام الکتابی، وہ کتاب کی بنیاد ہیں، یعنی قرآن مجید کی بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ آیات بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جو لوگ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ مشابہ آیات کی پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس سے کس چیز کے لیے، کس وجہ سے؟ ابتغاء الفتنة، فتنے کی تلاش میں، یا فتنے کی چاہت میں. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت جاننے کی غرض سے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تأویل، اس کی حقیقت کا صرف اللہ کو علم ہوتا ہے. والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے مگر عقل والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک رویے کا تذکرہ کیا، دو رویے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مشابہ چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں، یعنی اصل میں دین کو اللہ تعالیٰ نے، دین قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو بڑی محکم ہے، واضح ہیں، بالکل ان کا میننگ بہت واضح ہے. اور کچھ ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسی یعنی ہے اس قرآن مجید میں جس کے اندر کچھ نہ کچھ شبہ پڑ جاتا ہے، یعنی کنفیوژن ہو جاتی ہے. اب دو رویے سامنے آتے ہیں. جو لوگ واقعی سچے اور علم والے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکم آیات کے پیچھے چلتے ہیں، جو واضح احکامات ہیں ان کے اوپر چلتے ہیں. اور جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمارے رب، ان پر ایمان لے کے آتے ہیں. آن دا کنٹری، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ صرف متشابہ چیزوں کے بارے میں جاتے ہیں، کنفیوزنگ میٹرز کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور محکم آیات جو ہیں، جو واضح آیات ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اور وہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ وہ اس لیے پیچھے یعنی متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ وہ کوئی فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو بنے، اس وجہ سے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل نہ پھیریے گا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عنایت فرما اپنے پاس سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے، اور ہم پر عنایت فرما اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں، کسی وقت بھی اللہ دل کو پھیر سکتے ہیں، تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب،
یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیومن اس دن لا ریب فیہ جس دن کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ان کے مال ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے ان کو کچھ فائدہ دے سکیں گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہی دوزخ کا یعنی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. وہ آگ کا ایندھن ہے. ایندھن سے مراد فیول. کدأب آل فرعون جیسے کہ فرعون والوں کا معاملہ ہے. والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے گزرے. کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب اور اللہ بڑی سخت عذاب دینے والے. قل للذین کفروا کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ستغلبون عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تمہیں ہانکا جائے گا. وبئس المہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. کن دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں جنگ بدر کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جنگ بدر تمہارے لیے ایک بڑی نشانی بڑی ایک اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے تمہارے لیے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ لڑتا ہے اللہ کی راہ میں مسلمانوں کا گروہ. واخری کافرۃ اور دوسرا کافر گروہ تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دکھائی دیتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب مسلمان اور کافر آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو کافر حالانکہ 1000 تھے ایک طرف اور مسلمان تقریباً 300 کے لگ بھگ تھے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس کو ڈبل ان کی آنکھوں میں دکھایا اور اس سے ان کی ہیبت ان کے اوپر بڑھ گئی. پہلے اگر وہ یعنی اس سے ان کے دل میں روب آ گیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ یقیناً یہ عبرت ہے یہ ایک عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے. تو جنگ بدر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کی تفسیر جو ہے وہ سورہ انفال میں ہم مزید تفصیل سے ذکر کریں گے. زین للناس حب الشہوات لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانی کی خواہشات ہیں وہ ظاہر ہے انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے جو انسان کی خواہشات کو بھڑکاتی ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء سب سے پہلے عورتیں. والبنین بیٹے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے یعنی سونے اور چاندی کے خزانے. والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے. والانعام اور اس طریقے سے مویشی یعنی لائف سٹاک. والحرث اور اسی طریقے سے کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں. للذین اتقوا عند ربہم جنات ان لوگوں کے لیے جو ڈرے ان کے رب کے پاس باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ اور پاک باز بیویاں ہیں. ورضوان من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے. واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. تو اللہ نے پہلے مثال دی دنیا کی زینت کی بھی چیزیں بیان کی اور اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے بہتر چیزیں آخرت کی ہیں ظاہر جنت ہے. الذین یقولون جو لوگ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا ہمیں بخش دے. ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے. وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ سے بچا دے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین صبر کرنے والے سچے. والقانتین اور حکم بجا لانے والے یعنی فرما برداری کرنے والے. والمنفقین اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے. بالاسحار سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں. اسے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ توبہ کا جو بہترین وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے. شہید اللہ اور آج کل آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت کوشش کریں کہ اللہ سے دعا مانگیں اسپیشلی اور خاص طور پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. شہید اللہ اللہ نے گواہی دی. انہ لا الہ الا ہو نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود. والملائکۃ فرشتوں نے بھی گواہی دی. واولو العلم اور علم والوں نے بھی گواہی دی. تو امام ابن قیم یہاں پہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ذات نے
اپنی یعنی جس ذات نے اللہ کی توحید کی جو ہے وہ گواہی دی، وہ اللہ کی ذات خود ہے، اور پھر فرشتے ہیں، اور پھر علماء ہے۔ قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، العزیز الحکیم، بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صرف دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ کس وجہ سے؟ آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی اہل کتاب نے تب اختلاف کیا جب ان کے پاس حق واضح ہو گیا۔ اور کس وجہ سے اختلاف کیا حالانکہ حق واضح ہے؟ ضد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، یعنی اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری پیروی کی، کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لے کے آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر حق کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بدترین گناہ یہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ظالم شخص وہ ہے جس کے ہاتھ سے نبی قتل ہو جائے، والعیاذ باللہ، اور یا پھر وہ شخص جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کا حکم کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، یہ بشارت دے دیجئے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور اسی طریقے سے آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، یعنی جن کو ریویلیشن عطا کی گئی، یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان کا ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب دی، اور اس کے بعد انہی کی کتاب کے مطابق جب فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا تمہارے درمیان جن میں تم اختلافات کرتے ہو، یا جو تمہارے قوانین، یا جو جن چیزوں میں تمہارے آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی اپنی کتاب پہ بھی نہیں چلتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں بار بار کیوں، آپ نے دیکھا یہ ملٹیپل ٹائمز اللہ نے ریپیٹ کی ہے۔ اصل میں جو اہل کتاب تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہاری کتاب سے مسئلہ ہے، ہم اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم اپنی کتاب پہ چلنے والے ہیں، ہمیں تمہاری کتاب قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں تم اپنی کتاب کو تو مانو، تم اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کرتے، خود اپنی کتاب سے اعراض کرتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے کچھ دن۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ان باتوں نے جو وہ گھڑتے تھے، یعنی جو جھوٹ انہوں نے گھڑتے تھے انہوں نے ان کو اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، سو کیا حال ہوگا جب انہیں اس دن جمع کریں گے، جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے، ان کا کیا حال ہوگا اس دن جس دن ہم ان کو جمع کریں گے۔ لا ریب فیہ، ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور کوئی بھی اس دن کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالک ملک یعنی بادشاہت کا مالک، یعنی اللہ بادشاہت کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء،
تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور اسی طریقے سے تو دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ نکالتا ہے مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو بے جان چیز کو زندہ چیز سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں ڈالتے ہیں اور دن کو رات میں ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ پیدا کرتے ہیں اور زندے سے اللہ مردہ نکالتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ایک ماں ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے لیکن بچہ بالکل زندہ ہوتا ہے، اور اس کا آن دا کانٹری یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ماں زندہ ہوتی ہے لیکن بچہ اندر سے مردار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہ شان ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن نہ بنائیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے، یعنی مومنوں کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ مومن بھائیوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنا لیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی مسلمان کا عام طور پہ ایک کافر کے بارے میں رویہ دوستی کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ مغلوب ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں کہا کہ اگر کافر غالب ہیں تو تب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ڈپلومیسی جو ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن شپس آپ رکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کسی ایسے علاقے میں ہوں جہاں پہ کافر غالب ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ فار ایگزامپل کسی ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ اگر کافروں کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کریں گے جس طریقے سے کہ جی ہم تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو obviously آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس رکھنے کی اجازت ہے۔ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کا مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں لیکن دل میں آپ کی اصل محبت مومن کے لیے ہونی چاہیے۔ قل، کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کی کوئی نیکی یا اس نے کوئی بھی برائی کی ہوگی، جو بھی برائی یا نیکی کی ہوگی اس دن وہ سب کچھ پالے گا، اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اللہ اکبر، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، ہر برائی اور ہر نیکی کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش کسی طریقے سے اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دور فاصلہ ہو جائے، یعنی وہ اس کے قریب نہ ہوں، اس سے دور ہوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہے اپنے بندوں پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، جتنا آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت بڑھے اور اللہ آپ سے محبت کرے، چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں خاص طور پہ، یا خاص طور پہ نبی کی سنت سے محبت شروع کر دیں، آپ یقین کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت کیسے بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ ان ریٹرن آپ سے محبت کریں گے۔ قل اطیعوا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوح، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی فیملی کو گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کی فیملی کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، ظاہر ہے یہ تمام انبیاء ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر یہ خاص طور پہ عیسائیوں سے متعلق ہے، تو یہاں پہ ویسے تو جنرلی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایڈریس کیا، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی عیسائیوں کے حوالے سے احکامات اور ان سے متعلق آیات ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا،
ربی اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیری نظر کیا آزاد کر کے، یعنی جو میرے پیٹ میں ہے، شی واز اے پریگننٹ لیڈی، اور انہوں نے کہا جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ میں تیرے لیے آزاد کر رہی ہوں، کیا مطلب ہے؟ وہ میں تیری راہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر دے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب اس نے بچے کو جنم دیا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا کہ ان کی پیٹ میں بچہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی بیٹا ہوگا، شی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی بیٹا ہو، اور یہ نیت تھی کہ میں اس بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی طرف سے بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو بیٹی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ تو علماء نے یہاں میں بلاغت کے اصول سے ذکر کیا کہ اللہ نے یہاں پہ بیٹی کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ سیدہ مریم کی والدہ کہہ رہی تھی کہ اللہ بیٹا ہو تاکہ میں دین کے لیے وقف کروں، دین کو مضبوطی ملے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے، اور جو بیٹی سے اللہ نے کام لینا تھا وہ بیٹے سے نہیں کام لیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ یہ جو تفریق ہے نا بیٹیوں کے بارے میں کہ بیٹیوں کو ہلکا جانا چاہیے، یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ جو بیٹی کام کر سکتی وہ بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے، اور اس کو سپرد کر دیا زکریا علیہ السلام کے۔ کلما دخل علیہا زکریا، زکریا کون تھے بیسیکلی؟ ویسے تو اس میں مختلف رائے ہیں، لیکن صحیح بات اس کے بارے میں یہ کہ وہ ان کے بہنوئی تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ تو کلما دخل، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے بہت عالم تھے، نبی تھے، تو ان کی کفالت میں سیدہ مریم کو کر دیا کہ اب یہ دین کے لیے وقف ہو گئی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے، یعنی سیدہ مریم ایک حجرے میں، اصل میں اس زمانے میں ان کی شریعت کے اندر یہ اصول تھا کہ مسجدیں ایسا نہیں ہوتی تھی، محراب ہوتے تھے، چھوٹے حجرے ہوتے تھے، اور اس کے اندر جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے تھے نا وہ عبادت میں لگے رہتے تھے، راہب اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو جب اپنی بیٹی کو انہوں نے وقف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو بھی وقف کر دیا گیا، اور اب یہ بھی حجرے کے اندر عبادت کریں گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو سیدنا زکریا جو تھے وہ ان کے گارڈین بن گئے، اور ان کی گارڈین شپ کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا ان کو لیا اور ان کا خیال رکھنا شروع کیا۔ تو جب بھی وہ ان کا حال احوال پوچھنے جاتے محراب میں، ان سے پوچھتے تو دیکھتے کہ وہاں پہ پھل پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ رزق پڑا ہوا ہے، کھانا پینا پڑا ہوا ہے۔ وجد عندها رزقا، تو انہوں نے اس کے پاس سے کھانا پینا پایا۔ قال یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ یعنی میں ذمہ دار ہوں، کھانا تو میں ہی لے کے آتا ہوں، تو یہ کھانا کہاں سے آ گیا تمہارے سامنے؟ قالت هو من عند اللہ، اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب۔ اس کا مطلب ہے کہ معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیا کرتے تھے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ زکریا نے دعا کی اپنے رب سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے ہی ایسا موقع ملے اور آپ کو نظر آئے کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی عنایت یا، تو فوراً انسان کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ زکریا نے دعا کی۔ آپ نے دیکھا نا کہ کسی بھائی کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، تو آپ فوراً آن دا اسپاٹ آپ کو چاہیے کہ جیسے کہ اللہ تو نے اس کو عطا کیا، اللہ مجھے بھی عطا کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو بندہ جلدی کر لیتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت زکریا نے یہ کام کیا، جیسے ہی دیکھا کہ ان کو معجزاتی طور پہ پھل مل رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں مل سکتا، مجھے تو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ آن دا اسپاٹ انہوں نے کیا کیا، فوراً دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے عطا کر اپنے پاس سے اولاد، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ، جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو دعا قبول بھی ہو گئی۔ فنادته الملائکۃ، تو آواز دی اس کو فرشتے نے، فرشتوں نے ان کو آواز دی فرشتوں نے۔ وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، حجرے میں۔ ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی بیٹے کی، نام بھی اللہ نے رکھ دیا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ ذرا کوالٹیز دیکھیں، ایک اولاد کی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ وہ کیا کوالٹی ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہے،
وسیدن سردار صفت ہے، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس میں، وحصورن اور اپنے نفس کو قابو کرنے والا، یعنی اس کو اپنے نفس پہ بہت کنٹرول ہے، ڈسپلنڈ ہے، ونبی من الصالحین اور نبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ قال ربی، جب انہوں نے یہ بشارت سن لی فوراً فرشتوں نے آواز دی، قال ربی، بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، میرے پاس لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے پہنچ گیا بڑھاپا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری عورت یعنی میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اسی طریقے اللہ نے کہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے، خود ہی دعا مانگی اور ساتھ ہی جب اللہ نے قبول کر دی تو حیران ہو گئے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ اگر آپ نے میری دعا قبول کر لی ہے تو میرے لیے مقرر کر دے ایک نشانی، یعنی میرے لیے کوئی نشانی بنا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ نے کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، یعنی اچانک تم بات کرنا چھوڑنا بند کر دو گے، تم سے بولا نہیں جائے گا، تمہاری زبان بات کرنا یعنی بات کرنا بند کر دے گی، سوائے اشارے سے تم لوگوں سے بات کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن جب تمہاری زبان جو ہے وہ نہیں بات کر رہی، تم اپنے رب کا ذکر کرو، کثیراً، بہت سا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو صبح شام۔ اس سے علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چھوٹ ملتی ذکر نہ کرنے سے، اللہ کی ذکر نہ کرنے سے، تو سیدنا زکریا کو ملتی، ان کی زبان نہیں تھی، بات نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کے اندر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے سوائے ایک عمل کے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کیا کریں گے اور تحمید کیا کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر کتنا بڑا عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ حدیث میں کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر انسان کو کوئی گلٹ نہیں ہوگا سوائے ایک گلٹ کے، اور وہ گلٹ یہ ہوگا کہ وہ والا وقت جو اس نے اللہ کے ذکر سے غافل رہا، یعنی انسان کو ہمیشہ یہ گلٹ ضرور رہے گا کہ کاش میں فلاں وقت بھی جو میں نے ایسی ضائع کر دیا، کاش میں اللہ کا ذکر کر لیتا اس میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ذکر جو ہے نا، اس پہ یہ بہت دا موسٹ انڈر ریٹڈ جو ورشپ ہے نا، ایکٹ آف ورشپ، وہ ذکر ہے، دا موسٹ انڈر ریٹڈ۔ آپ کبھی اس پہ بارے میں حدیثیں پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ بہرحال وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، اب زکریا کے بعد مریم علیہ السلام کی باری ہے، اور جب کہا فرشتوں نے مریم سے، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں میں چن لیا ہے، یعنی ان کی بڑی سگنیفیکنٹ پوزیشن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عورتیں پوری دنیا کی، ان میں سے سیدہ مریم بھی ہیں ایک۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، تو فرما برداری کر اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ سجدہ کر، رکوع کر، جیسے کہ ذکر کر۔ تو ہمارے ہاں الٹا کانسیپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ عبادتیں ان کی چھوٹ مل جاتی ہے، اللہ معاف کرے، ایسا نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلم کے ذریعے قرعہ ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کس چیز کے بارے میں قرعہ ڈال رہے تھے، قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم علیہ السلام کی پرورش کرے گا، ان کی گارڈین شپ کی ذمہ داری لے گا۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، کیونکہ سیدہ مریم ایک بہت بڑی، کیونکہ قرآن مجید جب سیدہ مریم کی والدہ کے بارے میں جب اللہ نے یہ باتیں کیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی پتہ چلا ان باتوں کا، تو ساروں نے کہا کہ یہ تو بہت کوئی خاص بچی ہے۔ تو اب ہر بندے کی دل تھا کہ کسی طریقے سے اس کی گارڈین شپ اس کو مل جائے، آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر بہرحال انہوں نے حل کیا نکالا کہ وہ آپس میں قرعہ اندازی کریں، بیلٹنگ کر لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء نے کہا کہ قرعہ اندازی کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں ہے، پرووائڈیڈ اف کہ اگر ایک چیز کے زیادہ حقدار ہیں، اب آپ نے کسی ایک کو ہی وہ چیز دینی ہے، تو اس کے لیے بہترین حل وہ یہی ہے کہ انسان قرعہ اندازی کر لے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کا کیوں بتایا؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری خبریں جو آپ کو بتائی ہیں حضرت مریم کی، آپ کو کیسے پتہ چلیں؟ یہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلی نا. آپ اس وقت وہاں پہ زندہ موجود تھوڑی تھے، آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں. تو آپ کو یہ خبریں کس نے بتائیں؟ یہ وحی کے ذریعے بتائیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نجران کا وہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا عیسائیوں کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قسم کی ڈیبیٹ کرنے یا ڈسکشن کرنے آئے تھے، جاننے کے لیے کہ یہ نبی آیا ہم بھی جانیں، تو ان کے سامنے واضح کیا کہ دیکھو یہ ساری وحی کے ذریعے باتیں پتہ چل رہی ہیں. اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو بڑا وجیح ہے دنیا اور آخرت میں، بڑا آنریبل ہے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے. تو مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کا مطلب ایک ہے ہاتھ پھیرنے والا، مسح کرنے والا، مسح سے ہے، اور اس کا مطلب ایک یہ ہے سیر کرنے والا. تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو یہ تھی کہ ان کو اللہ نے ایک خاص معجزہ دیا تھا کہ وہ ایک بندہ جس کو لیپرسی ہوتی تھی اس کو ہاتھ پھیرتے تو اس سے کیا ہوتا کہ اس کی اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیتے. اسی طریقے سے دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے تھے اللہ کی دین کی دعوت کے لیے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ دجال کو بھی مسیح کہا گیا نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دجال بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سیر کرے گا، اس لیے اس کو بھی مسیح کہا گیا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بات کریں گے لوگوں سے مہد کہتے ہیں گہوارے میں، یعنی کریڈل میں، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں، بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوں گے نیکوکاروں میں سے. تو علماء نے کہا اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی جب وہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ لوگوں سے بات کریں گے بچپن میں، جیسے جس کا تذکرہ آگے سورہ مریم میں آئے گا، اور اسی طریقے سے بڑھاپے میں بات کریں گے. تو بڑھاپا آیا ہی نہیں، تو بڑھاپا کب آئے گا؟ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے، اور پھر وہ باقاعدہ نیچرل ڈیتھ ہوگی، وہ بوڑھے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور اس طریقے سے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. قالت ربی، وہ بولی اے میرے رب، انا یکون لی ولد. میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ اس بارے میں نا کچھ لوگوں کو شبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے. اس حوالے سے میرا ایک پوڈ کاسٹ بھی ہے دا ریٹرن آف جیزس یا ریٹرن آف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، میرے چینل پہ ہے یوٹیوب میں. اس میں ہم نے ڈیٹیل میں اس کے سارے جو دلائل ہیں، عام طور پہ جو اس بارے میں ڈاؤٹس ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ اس میں تفصیلات موجود ہیں اس چیز کی. قالت ربی، وہ بولی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، مجھے میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا آج تک. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، اس کو تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، تو پس فیکون، وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات، والانجیل، اور انجیل، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یہ چیزیں سکھائیں گے. ورسولا، اور وہ ایک رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا. انی قد جئتکم، اور وہ کس چیز کا پیغام دے گا ان کو؟ وہ کہے گا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی کے ساتھ. انی اخلق لکم من الطین، وہ نشانی کیا ہے، وہ معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے ایک پرندے کی شکل کی کوئی چیز. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. وابرئ الاکمہ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، صحیح کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو. مادرزاد اندھا وہ ہوتا ہے جو بائی برتھ نابینا ہو، وہ بندہ جو بائی برتھ بلائنڈ ہو. والابرص، اور ایسا بندہ جو کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو، یعنی لیپرسی مرض میں مبتلا ہو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. وہ یعنی سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، میری اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. تدخرون فی بیوتکم، جو اپنے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے. وان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات تھے. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. ولیحل لکم، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض الذی حرم علیکم،
بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیۃ ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی اور میری پیروی کرو اور مجھے میرا کہا مانو۔ تو یہاں پہ کون سی چیز تھی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کی؟ یعنی اللہ کے حکم سے حلال کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ یعنی اللہ کے حکم سے میں نے کچھ چیزوں کو حلال کیا۔ کن چیزوں کو حلال کیا؟ اصل میں آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ بنی اسرائیل نے کچھ برائیوں، اپنی کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منسوخ کر دیا، دوبارہ حلال کر دیا، ان احکامات کو منسوخ کر دیا۔ ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر کو، جب ان کو لگا کہ یہ لوگ کفر کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، قال من انصاری الی اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ ویسے انصار اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مدد کرنے والا، ظاہر اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی مدد کر۔ آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون اور تو گواہ رہ جا، تو گواہ بن جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے اوبے کیا یا فالو کیا رسول کو، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں لکھ لے تو گواہی دینے والا۔ تو پھر انہوں نے دعا مانگی۔ حواری کون ہے؟ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہ بن جا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ کنہوں نے؟ دشمنوں نے، خاص طور پہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر چلی کہ کسی طریقے سے ان کو شہید کر دیا جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے کتنی عجیب بات ہے کہ آج یہودی جو تھے، یہ یہودی جیوز تھے، اور یہ انجیل میں اور یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، عیسائیوں کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول قتل کیا تھا یا پھانسی پہ چڑھایا تھا، لیکن آج وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے خلاف۔ آپ حیران ہو کتنی عجیب بات۔ حالانکہ مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور تب تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار نہ کر لے۔ لیکن عیسائی جو ہے، دیکھیں شیطان نے کیسے ان کو لگایا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے شیطانی ہیں نا، یہ شیطان کے گمراہ کردہ فرقے ہیں، تو شیطان نے کیسے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ وہ حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، یعنی بظاہر قتل کیا، لیکن آج وہ مسلمانوں کے خلاف دونوں آپس میں، اسرائیل کی جس ویسٹرن کنٹریز جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک میں تجھے قبض کر لوں گا، ورافعک الی اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک اور تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ اس سے پتہ چلا، بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں پر غالب رہیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تیرے فالوورز کون ہوں گے؟ وہ ہمیشہ ان پر غالب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ صحیح فالوورز، ظاہر ہے عیسائی جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے سیدنا عیسیٰ کے فالوورز نہیں ہیں، ہم حقیقت میں سیدنا عیسیٰ کے فالوورز ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان غالب رہیں گے ہمیشہ یہودیوں کے اوپر۔ ثم الی مرجعکم پھر تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم تھے آپس میں اختلاف کرتے۔ فاما الذین کفروا پس جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا تو ان کو عذاب دوں گا میں، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کو کوئی مدد کرنے والا۔ واما الذین اور رہے وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم تو اللہ ان کے اجر انہیں پورا دے گا، تو اللہ ان کے اجر ان کو پورا دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اور حکمت والی باتیں نصیحتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں پڑھتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب
اس نے پیدا کیا ان کو مٹی سے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر کہا اس کے لیے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ یعنی جس طریقے سے اصل میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائی یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اپنا وہ خدا مانتے تھے کہ اس کی پیدائش اب نارمل ہے، تو اللہ نے کہا کہ صرف اب نارمل پیدائش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان کے اندر کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹس آ گئے ہیں، اب وہ کوئی ڈیوائن ہو گئے ہیں، خدا بن گئے ہیں، نہیں۔ اس طریقے سے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق زیادہ بڑی اب نارمل ہے کہ ان کا تو کوئی نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی، ان کی کم از کم ماں تو تھی۔ الحق من ربک، یقیناً حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ کے پاس، پس جو بندہ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے علم کے آ جانے کے بعد، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، تعالو، تم آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم بلائیں اپنی عورتیں اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ کو بھی لے کے آتے ہیں اور تم بھی اپنے آپ کو لے کے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم لعنت ڈالیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں کے اوپر۔ تو یہ آخری یہاں پہ آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے۔ جو نجران کا وفد تھا انہوں نے بڑی ڈسکشنز کی اللہ کے رسول سے، بیک اینڈ فورتھ، ان کے بڑے آرگیومنٹس بھی ہوئے، اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو آخر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بات بہت بڑھ گئی ہے، ہم نے بھی بات بتا دی، تم نے بھی اپنا سامنے جو اپنی باتیں رکھ دیں، اب ایسا کر لیتے ہیں، اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں مخالف ہوں تو وہ کہتے ہیں ایسا کرو تم اپنے سارے بچوں کو اور اپنی فیملی کو سارے لے کے باہر آ جاؤ، ہم بھی اپنی فیملیز کو باہر لے کے آتے ہیں اور ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ سے، ایک ہی دعا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے نا، اللہ اس کو تباہ کر دے، اور جو سچا ہے اللہ اس کو باقی رہے۔ تو ہم مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ایسا کرو، اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ مباہلہ کر لو، آؤ تم بھی آ جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی ممبرس کو لے کے آ جاتے ہیں، اور ایک کھلے میدان میں اللہ سے دعا کرو کہ کون جھوٹا ہے تم میں سے، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن ہوا یہ کہ وفد نجران کو جب یہ آفر کی اللہ کے رسول نے کہ آؤ ہم کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، تو وہ پھر اس سے بھاگ گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں یہی سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہی غالب حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا، تم آؤ، الی کلمۃ سواء، ایک ایسی بات پر جو برابر ہے، بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان۔ ایسا کرو اختلافات کو چھوڑو، آؤ ہم کسی پوائنٹ آف ایگریمنٹ پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور وہ پوائنٹ آف ایگریمنٹ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہیں ہم شرک کریں گے اس کے ساتھ، شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے اللہ کے علاوہ رب۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، نہ مانے اس بات کو، فقولوا، تو کہہ دو، اشہدوا، تم گواہ بن جاؤ، بأننا مسلمون، کہ ہم لوگ مسلمان اور فرمانبردار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اینڈ پہ ایسا کرو، آؤ کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی پوائنٹ ہے توحید۔ اس سے پتہ چلا کہ if there is anything that we can all agree upon then that is توحید۔ اور اس سے ہم ایون کرسچن جو عیسائی ہیں ان کو بھی ہم اس پہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہ توحید اللہ کی، اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل مگر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی والی بات ہے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے۔ تو اللہ کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، تورات اور انجیل اور یہ ساری چیزیں تو بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ یعنی جو کتاب کا تمہارے پاس تھوڑا بہت علم ہے اس میں بھی تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو، تو جس کے بارے میں تمہیں بالکل کچھ علم نہیں ہے
جو شریعت محمدی ہے یا اللہ کے رسول یا سیدنا ابراہیم کی شریعت ہے، تم اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک حنیف تھے یعنی یکرخ ہونے والے تھے، مسلمن اور مسلمان اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً سب سے زیادہ قریب لوگ ابراہیم کے کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، جو ان کی پیروی کرنے والے۔ کون ہے وہ؟ ہم مسلمان۔ تو سب سے زیادہ قربت والا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہمارا سیدنا ابراہیم، یعنی یہ بحث چل رہی ہے کہ ابراہیم کس کے ہیں، ہمارے ہیں یا ان کے ہیں؟ تو ابراہیم ان کے ہیں جو ابراہیم کے فالوورز ہیں، اور وہ ہم ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قریبی رشتہ داری تبھی فائدہ مند ہوتی ہے جب پیروی کی جائے، جب فالو کیا جائے، اور جب اوبیڈینس نہیں ہے نا تو صرف خونی رشتہ داری کافی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ یہ سمجھا ہمارے یہاں، اللہ معاف کرے، بات بہت عام ہے کہ جی ہم سید ہیں، ہم اللہ کے رسول کے خاندان میں سے، عمل جیسا مرضی ہو اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن یہ ٹائٹل ہم ضرور انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے ٹائٹلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نیک نہیں ہو، اگر آپ پیروی نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قربت کے حقدار کون ہیں؟ جو ایمان لے کے، جنہوں نے پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کی ایک جماعت کی چاہت ہے کہ وہ کاش کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، یعنی پیپل آف اسکرپچر، مراد یہ ہے یہودی اور عیسائی۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی سچی کتاب ہے، پھر بھی کیوں تم اس طرح کے کفر کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، یعنی سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو جان بوجھ کر، یعنی جانتے ہوئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں مان لو، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو یا اس سے کفر کرو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائیں۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ آزمایا، انہوں نے کہا، ان میں سے کچھ منافقین نے، یعنی جو خاص طور پہ اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنے ایک گروہ کو تیار کیا، تم ایسا کرو کہ دن کے شروع والے حصے میں مسلمان ہو جاؤ اور دن کے آخری والے حصے میں رات کو کیا کرنا؟ کافر ہو جانا۔ اس سے ہوگا کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار اچھا اس کا مطلب ہے یہ پہلے مسلمان ہوئے تھے بعد میں کافر ہو گئے، ضرور اس دین میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیں بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ کسی کو دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا اور وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں۔ اب یہ تھوڑا سا ترجمہ مشکل ہے کیونکہ اصل میں اس کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، وہ میں آپ کو ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پہلی بات یہ کی، اپنے گروہ کو کہا کہ تم صبح کے ٹائم مسلمان ہونا، شام کو کافر ہو جانا، تاکہ لوگوں کو شک پڑ جائے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایک بات اپنے لوگوں کو انہوں نے تلقین کی کہ تم ایسا کرو کہ تم صرف اپنے دین کو فالو کرو، اور اسی طریقے سے تم یہ اس بات کا اقرار کبھی نہ کرنا کہ تمہیں جس طریقے سے اللہ نے شریعت دی ہے کسی اور کو بھی شریعت دی، یہ کبھی نہ مانو کہ جس طریقے سے وحی تمہارے اوپر یعنی تمہاری قوم پر آئی تھی، نبی پر آئی تھی، کسی اور نبی پر بھی آ سکتی ہے۔ بس کہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہی واحد ہیں جن کے اوپر جن کے درمیان نبوت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرو تاکہ کیا ہو، لوگ جو ہیں وہ جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، وہ اس حوالے سے تمہارے ساتھ چل سکے، تمہاری باتوں کو فالو کر سکے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس امانت رکھیں ڈھیروں مال تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانتاً رکھیں گے، لا یؤدیہ الیہ،
لا یؤدیہ الیک، وہ کبھی بھی آپ کو واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی بے ایمانی کا یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے نا تو وہ کبھی بھی آپ کو امانت کے طور پہ کہ یہ رکھ لو، مجھے بعد میں دے دیں، میں تم سے لے لوں گا، وہ کبھی بھی واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے سر پہ نہ چڑھ جاؤ۔ اور کچھ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اگر آپ خزانہ بھی دے دیں گے امانتاً کے تو وہ اس کو آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں واپس کرتے، یہ جو 1 دینار والا بھی کیوں نہیں واپس کریں گے، کیوں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راہ لازم نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ جو امی ہے، یعنی جو مشرکین ہے یہ جو مرضی برائی کر لیں، یعنی یہ مشرکین جو ہے، یہ خاص طور پہ مشرکین یہ مسلمان جو ہیں، اور خاص طور پہ یہ مشرکین جو ہیں، یہ کفار مکہ ہیں، اہل کتاب کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی بھی زیادتی کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ آج بعض اوقات کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، آپ ان کا مال بھی کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے علاوہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کفار مکہ میں سے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی بھی کر لو، ان کا مال کھا لو، چوری کر لو، کچھ بھی کر لو، امانت میں خیانت بھی کر لو، کوئی فرق نہیں، اللہ کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ اللہ کے قریبی ہو، یہ اللہ کے دشمن لوگ ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو کوئی جو اپنا وعدہ پورا کرے، واتقى، اور وہ ڈرے، فإن اللہ، اور اس نے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقین سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ان کو بیچ دیتے ہیں یا ان کے اندر رد و بدل کرتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے نہیں ہے کوئی حصہ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، نہ ان کو دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھے گا نہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ بہت سختی والا معاملہ کریں گے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لَفَرِيقًا، ایک فریق ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لیکن حقیقت میں وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں، وہ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں تو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا مطلب نکالا جا سکے، یہ ایسا الفاظ ڈال دیتے ہیں اندر اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما كان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کے یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب عطا کرے، اس کو حکمت عطا کرے، اس کو نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہے کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ یعنی کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے، بلکہ وہ کس کے پیچھے لگائے؟ وہ کس کا معبود بنائے؟ اللہ کا معبود بنائے۔ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن چاہیے کہ کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بناؤ۔ تو اس میں آپ دیکھیں عیسائی کیا کیا، عیسائیوں کو اصل حکم کس بات کا تھا؟ ان کو حکم اس بات کا تھا کہ وہ نبی کو فالو کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی کو فالو کریں، نبی کی بات مانیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اتنا زیادہ اس میں غلف کیا کہ نبی کو ہی رب بنا لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو نبوت عطا کی اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے، اس کو تو نبوت اس لیے عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اپنے آپ سے نہ جوڑے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی شان، نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنا معبود بنا دے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، کہ اس کی تصدیق کرتا ہو جو تو ان کے پاس ہو، لتؤمنن به ولتنصرن، تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے۔ قال اقررتم،
اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ قالوا اقررنا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا اللہ نے کہا کہ پس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں تمہارے ساتھ مل کے گواہ ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی نبی آئے گا، یعنی تمہارے موجودگی میں کوئی نبی آ گیا تو تم اس کو فالو بھی کرو گے، تم اس کی بات کی تصدیق بھی کرو گے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بھی اگر نبی آ گیا تو تم اس کو کرو گے، یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور نبی آ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر نبی نے اپنے بعد والے نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ آئے گا اور اس کی تصدیق کی کہ وہ سچا نبی ہوگا۔ فمن تولی پھر جو پھر جائے بعد ذلک اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون پس یہی ہیں جو نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاءِ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے فرمانبردار ہے جو بھی آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا خوشی سے اور ناخوشی سے، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، واسماعیل واسحاق ویعقوب اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون من ربہم اور جو نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ وہی لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے ان کے درمیان کچھ بھی، ونحن لہ مسلمون اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم سب کے سب مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اور جس نے چاہا یا جس نے تمنا کی ہے چاہا کوئی دین اسلام کے علاوہ، ومن یبتغی غیر الاسلامی اور جو کوئی چاہے گا دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، فلن یقبل منہ تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اللہ کیوں ہدایت دے گا کسی قوم کو جس نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق اور گواہی دے چکے تھے وہ یہ کہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب اس سے پتہ چلا کہ وہ بندہ جو ایک دفعہ سچائی دیکھنے کے بعد دوبارہ دین کو چھوڑ دے اور واپس پلٹ جائے پھر اللہ اس کو دوبارہ ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک جزاؤہم یہی وہ لوگ ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، واولئک هم الضالون اور یہی گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین سے بھرا ہوا سونا، ولو افتدى به اگرچہ وہ اس کو بدلے میں دینا چاہیں، یعنی اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں مر گیا اور وہ اللہ کو بدلے کے طور پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین سے بھرا ہوا سونا دینا چاہے گا، اللہ کہتے ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنے جز کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔